السلام علیکم، دس از ظفیر خان۔ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ایک اور موومنٹ ہے لٹریچر کا، جسے ہم امپریشنزم کے نام سے جانتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں۔ تو دوستو، اگر ڈکشنری میں امپریشنزم کی ڈیفینیشن دی کی جائے تو وہ کسی شخص یا کسی چیز کی آئیڈیا، فیلنگ یا اوپینین کو کہتے ہیں، لیکن وہ بہت ہی چھوٹے کم گواہ پہ یا ایویڈنس پہ بیس ہوگا۔ اس کے ساتھ زیادہ گواہ نہیں ہوں گے، چشمدید گواہ نہیں ہوں گے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ امپریشن، اور اس سے پھر بنا ہے امپریشنزم۔ تو امپریشن بنانا یا پھر کوئی سٹرکچر کسی چیز پہ بنانا، آبجیکٹ پہ، اس کو ہم امپریشن کہتے ہیں۔ لیکن یہاں لٹریچر میں اگر اسے دیکھا جائے تو امپریشن سے پھر امپریشنزم بنا ہے، اور امپریشنزم جو ہے وہ ایک لٹری آرٹسٹک موومنٹ تھا، ناٹ لٹری موومنٹ۔ پہلے وہ ایک آرٹسٹک موومنٹ تھا جو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے۔ امپریشنسٹک رائٹنگ جو ہے، یا لٹریچر میں اگر امپریشنزم کو ڈیفائن کیا جائے تو یہ ایک سٹائل ہے جو کہ بنیادی طور پہ ایبسٹریکٹ ایسوسیشنز پہ بیس کرتا ہے۔ ایبسٹریکٹ کا مطلب ہے، آپ لوگوں نے ایبسٹریکٹ ناؤن پڑھا ہوگا، جو دکھائی نہ دیتا ہو، ایسے ریلیشنز پہ، ایسے ریلیشن شپس پہ، یا پھر ایسے کنیکشنز پہ یہ بیس کرتا ہے، اور سبجیکٹ پوائنٹ آف ویو پہ بھی یہ ایک کریکٹر کے بیس کرتا ہے۔ مطلب کہ اگر کوئی کریکٹر ہے، اس کا جو سبجیکٹیو پوائنٹ آف ویو ہے، اپنا خود کا پوائنٹ آف ویو جسے ہم کہتے ہیں، اس پہ بھی یہ بیس کرتا ہے، یا پھر یہ سینسری ڈیٹیلز پہ ریلائی کرتا ہے۔ مطلب سینسری کا مطلب ہے جو آپ کے 5 سینسز ہے، اس کے ساتھ جو ریلیشن رائٹر کا ہوتا ہے یا کسی کریکٹر کا ہوتا ہے، وہ اس کو ہم امپریشنزم کہتے ہیں۔ کسی شخص کا ہو یا کسی ایونٹ کا ہو، لوگوں پہ امپریشن کیا ہے؟ امپریشن جمانا، اس طرح آپ لوگوں نے سنا ہے۔ امپریشنزم یا امپریشنسٹک سٹائل جو ہے، یہ ریڈر کے ذہن میں رائٹر کی جو الٹیمیٹ میننگ ہوتی ہے وہ چھوڑ دیتا ہے۔ الٹیمیٹ کا مطلب ہے فائنل۔ تو مطلب رائٹر جو کہنا چاہتا ہے، ریڈر وہ سمجھ جاتا ہے کہ رائٹر کے ذہن میں فائنلی یہ بات ہے، اس چیز پہ وہ کنکلوژن میں پہنچ چکا ہے۔ اگر ہم سمپل ورڈز میں اس کو تھوڑا ڈیٹیل سے پڑھنے کی کوشش کریں تو یہ اصل میں ایک ہسٹری میں بھی جا رہے ہیں، یہ ایک آرٹسٹک موومنٹ ہے۔ آرٹ کا مطلب جو پینٹنگ سے ریلیٹ کرتا ہو، لٹریچر بھی ہوتا ہے، لیکن اس سے پہلے یہ پینٹنگ میں بیسڈ ہوتا تھا، اور یہ 1870s کے بعد، 70 سے مراد 71 2 3 4 5 80 تک، تو 1870 سے 1880 تک، ان 10 سالوں میں یہ سٹارٹ ہوا تھا فرانس میں۔ اور یہ لوگ پینٹرز جو ہوتے تھے وہ اس میں امپریشنزم لوگوں کو دینا چاہتے تھے۔ امپریشنسٹ جو ہے، جو لٹری پیپل ہے، وہ ہمیشہ اس چیزوں کو، اس فیلنگ کو کیپچر کرنے یا اس ایکسپیرینس کو کیپچر کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو بھی کسی بندے نے فیل کیا ہو، نہ کہ اصل میں جو ڈپیکشن ہے یا پرفیکشن ہے ان چیزوں کو۔ مطلب پرفیکشن کی بات ادھر نہیں ہوتی، جو ایونٹ، جو انسان کوئی امپریشن بناتا ہو لوگوں پہ، یہ ان چیزوں کو سامنے رکھ کے پھر لکھتے ہیں یا بیان کرتے ہیں۔ لٹری امپریشنزم جو ہے، یہ انفلوئنس ہوا تھا یورپین امپریشنسٹ آرٹ موومنٹ سے، اور بہت سارے رائٹرز جو ہے، یہ وہ رائٹر تھے جو کس چیز پہ لکھتے تھے؟ ایسوسیشنز پہ لکھتے تھے، کنیکشن پہ یا ریلیشن شپ پہ، جس طرح میں نے اوپر کہا۔ اور اصل میں یہ ڈچ کے ایک ٹچ ٹائیگرز یا ٹچ ٹائیگرز ایک گروپ تھا، جو ڈچ کا مطلب جو نیدرلینڈز کے ساتھ ریلیٹڈ ہو، وہ کچھ رائٹرز ہے، ان کو پھر یہ چیز تما دیا گیا ہے کہ آرٹ کے بعد، پینٹنگ کے بعد، یہ کچھ رائٹرز تھے جنہوں نے امپریشنزم اپنے لٹریری پیسز میں لوگوں کو دکھانا شروع کر دیا تھا۔ وہ پروز میں بھی امپریشنزم کے بیس پہ لکھتے تھے، پوئم میں بھی، اور دوسرے لٹریری ورکس میں بھی وہ لکھتے تھے۔ اصل میں امپریشنزم جو ہے، یہ سب پھر ڈیوائیڈ بھی ہوا ہے سمبلزم یا دوسری اس طرح کے موومنٹس میں۔ سمبلزم اگر آپ لوگوں نے نہیں دیکھا ہے یا نہیں جانتے تو اوپر آئی پہ کلک کر کے آپ لوگوں کو میری ویڈیوز پہ ملے گی ڈیٹیل سے۔ اور یہ پرٹیکولرلی کس چیز پہ فوکس کرتا ہے؟ یہ اس چیز پہ فوکس کرتا ہے کہ کریکٹرز کا جو پرسپشن ہے، اگر کوئی رائٹر ہے، وہ کسی لٹریری پیس میں کوئی کریکٹر آپ لوگوں کو دیتا ہے، پوئٹری میں ہو، ناول، ڈرامہ وغیرہ میں ہو، تو وہ اگر کوئی کریکٹر ہے، انسان ہے، وہ کسی ایونٹ کے بارے میں سوچتا ہے، اور جو اس کی کنسیپٹ ہے، جو اس کی سوچ ہے، جو اس کی آبزرویشن ہے، ان کے بارے میں یہ چیزیں لکھی گئی ہوتی ہے۔ رائٹر اسی
سوچ پہ فوکس کر کے آپ لوگوں کو سامنے لے کے آتا ہے، آپ لوگوں کے سامنے لے کے آتا ہے۔ دوسرا جو امپریشنسٹک لٹریچر ہے، یہ اس طرح بھی ہم ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ جو رائٹر ہے اس کا فوکس صرف سٹوری میں یا اس کا جو اٹینشن ہے وہ کسی کریکٹر کے مینٹل لائف کا ہوتا ہے۔ کوئی کریکٹر ہے، وہ کیا سوچ رہا ہے، کیا امپریشن وہ بنا رہا ہے زندگی کے بارے میں، کسی اور کے بارے میں، کسی چیز کے بارے میں وہ کیا سوچتا ہے، تو وہ جو سوچ ہے اس کے بارے میں رائٹر بہت زیادہ لکھتا ہے، نہ کہ اس کے بارے میں کہ وہ کیا سوچ رہا ہوگا، بلکہ اسی آئیڈیا کو لے کے وہ لکھتا ہے۔ پھر آپ لوگوں نے اگر ورجینیا وولف کی مسز ڈیلوی ناول پڑھی ہے تو اس میں بھی یہ چیز ہے، اور دوسرا جوزف کینراڈ کی جو ہارٹ آف ڈارکنیس ہے اس میں بھی آپ لوگوں کو امپریشنزم ملے گی، اور یہ دو اس کے بیسک بڑے ایگزامپلز بھی ہے۔ حالانکہ ہم پھر ڈچ میں جائیں گے، اس لٹریچر میں جائیں گے تو پھر ہم اس کے بارے میں نہیں جانتے۔ انگلش میں یہ دو ان کے لیے بہت فیمس ہیں، اور یہ اس ٹائپ کے کریٹرز بھی مانے جاتے ہیں۔ سو آئی ہوپ کہ امپریشنزم کے بارے میں آپ لوگ تھوڑا بہت کلیئر ہو گئے ہوں گے۔ اگلی ویڈیو تک اپنا بہت سارا خیال رکھے۔ تھینک یو ویری مچ۔